السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو دعا بلائیں ٹالتی ہے، دعا مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے، دعا اللہ سے قریب کرتی ہے، دعا جو حاجت کو براری کرتی ہے، اور دعا اس کے فضائل اس کے اب بہت زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ممکن ہے آپ ان میں سے ہو جائیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آئیے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی پورے دن میں کبھی بھی روزہ دار دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب بھی وہ حالت سفر میں موجود ہے۔ اور تیسرا، والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے مظلوم کی بد دعا، جیسے کہ سنن کبریٰ بحقیق میں حدیث آئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک ہے والد جو اپنے اولاد کے لیے، روزے دار، اور تیسرا مسافر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے مظلوم ہے، اور دوسرا مسافر ہے، اور تیسرا والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ بد دعا کرے تب بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، دعوت الوالد علی ولدہ، اپنے والد جو اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم۔ حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو ایک اور آپ کو میں بتاتا ہوں حدیث، حضرت عروہ بن زبیر ایک قصہ سناتے ہیں کہ عروہ بنت اویس نام کی ایک عورت تھی جس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کے اوپر اس نے مقدمہ دائر کر دیا، اور یہ مقدمہ پہنچا مروان ابن حکم جو کہ اس وقت کے حاکم تھے، ان کے پاس مقدمہ پہنچا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا کنت آخذ من ارضها شیئا بعد الذی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں کیسے اس عورت کی زمین کو لے سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو حضرت مروان ابن حکم نے پوچھا تم نے کیا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی زمین کو ظلماً ایک بالش بھی اٹھا لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین 70 زمینوں کے برابر اس کے لیے طوق بنا دے گا، گلے میں اس کا ہار بنا کے ڈال دے گا۔ تو حضرت مروان بن حکم نے کہا جب اتنی بڑی بات تم نے بتائی ہے تو میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، کیونکہ وہ مدعا علیہ تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت سعید بن زید نے یہ دعا مانگی، کیا دعا بدعا کیا؟ اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹ بولتی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کو اسی زمین میں قتل کر دے، اسی زمین میں مر جائے جہاں اس نے دعویٰ کیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عورت کا انتقال جب تک وہ اندھی نہیں ہوئی اس کی مری نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رات میں یا اسی وقت زمین میں چل رہی تھی جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، تو ایک کھڈے میں گر گئی اور کھڈے میں مر گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ جانتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آدمی کو دعا قبول ہونے کے لیے ایک تو یہ کہ رزق حلال کھانا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایمان کا ہے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کیا ظاہر الغیب کا معنی ہے غیب میں، یعنی کسی بھائی کو ہم اپنے اس کے سامنے نہیں اس کے پیچھے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب، کسی بھائی کے غائب میں اگر کوئی بھائی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے سرانے ایک فرشتہ جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو کھڑا ہو کے کہتا ہے تم نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا کیا ہے، قال الملک الموکل بہ، فرشتہ جو اللہ نے کی طرف سے موکل ہے کہتا ہے آمین، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے۔ وَلَكَ مِثْلُ بِمِثْلٍ،
تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرمائے جیسے تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کیا ہے۔ تو دعا اپنے بھائی کے لیے کرنا گویا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ سے کہتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں تو ضرور دعا کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو دعا قبول ہوتی ہے، جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، جو شخص، دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے، جو آدمی رات میں تنہائی میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کسی طرح کروٹ بدلتے ہوئے اور کسی طرح سے آنکھ کھل جائے، تو آنکھ کھلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنا ہے، توحید۔ اس کے بعد الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی چیز اپنی ضرورت کی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر اس نے وضو بنایا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوتا ہے تو وضو بنا کر سوئے، اور رات میں جب آنکھ کھلے تو وہ دعا پڑھے جو آپ نے سنی، اور اس کے بعد اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور بندہ میری بارگاہ میں کوئی بھی چیز لے کر قربت حاصل کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک بندے کی وہ ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، یعنی فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور فرائض کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، ان میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور عمل صالح ارکان اسلام کے مطابق صحیح ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ما یزال عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی بھی چیز کے بندے سے لینے میں تردد نہیں کرتا ہوں۔ جب میں اس کی روح قبض کرنا ہوں تو مجھے بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمارے احساسات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور کتنی عظیم حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے دوستو، اس میں کتنے عظیم معانی اور کتنے بڑے باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، دوسرا یہ کہ نبی نوافل کے ساتھ ساتھ میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی کثرت نوافل کے بدولت وہ اللہ تعالیٰ اس کا کان، اس کے آنکھ اور اس کا ہاتھ اور اس کا پیر جس سے وہ سب کرتا ہے، یعنی یہ تمام اعضائے جسم کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی محبت میں اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ ہے، اور ایک کیا ہے، تیسرا فائدہ کہ جب بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو مانگے وہ عطا فرماتا ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ جو چیز کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں اس کی روح جب قبض کرتا ہوں وہ ناپسند کرتا ہے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، بندے کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے تو اس کی دعا ضرور، یہ دعا کے قبول ہونے کے اعمال میں سے ایک بڑا عمل، جیسا کہ آپ نے سنا، نوافل کی کثرت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور
جو حدیث میں آتا ہے جو مضطر ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، ایسا انسان جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت میں پریشانی میں ہے انسان اور وہ دعا کرے تو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پورے دل جمعی کے ساتھ، من کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جیسے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے پورے طرح متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم، دکھ اور تکلیف سے نجات دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے جب بھی کوئی مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ، من کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میں، عقیدہ صحیح کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم اسی طرح مومنوں کی دعا کو سنتے ہیں اور ان کو نجات دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت نمبر 87 ہے۔ تو دوستو بہت آسان نسخہ ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو تکلیف ہو، مصیبت ہو اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کے اخلاص کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ میں اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی آزمائش، اپنی مصیبت، اپنی بلا، اپنی وبا اللہ کی بارگاہ میں رکھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی جو پہاڑ کے اندر پھنس گئے تھے تو غار سے نکلنے کے لیے انہیں راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے عمل صالح کے توسط سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اس غار کے پتھر کو ہٹا دیا جو بڑی سی چٹان ان کے غار کو بند کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے دعا کے قبول ہونے کے لیے وقت تیار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدہ صحیح کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ میں دعا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج عبادت ہی نہیں کرتے، دین سیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہے، تو وہ دعا کہاں سے کریں گے؟ تو اس طرح سے دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، مغفرتوں کو دیتے دیتے کبھی تھکتا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔